بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جانے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے تھے اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر کہنے لگی، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے ابا جان نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے ابو کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا کیوں اتنا پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل سکیں اور آپ لوگ انہیں پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر گوندھ کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اپنے ماں اور باپ کو روتا ہوا دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی خاموش رہے۔ حضرت علی خاموش رہے، پھر اپنی ماں سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں،
تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کے خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو یا آپ کی نافرمانی کی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ سے خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی، وہ کہتی ہیں کہ جب میں وفات پا جاؤں آپ میرے جنازے پہ کسی کو بھی مت بلوائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بھی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے پہ کیوں کسی کو نہ بلاؤں؟ تو فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک خود کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں اور امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے مجھے خواب میں آ کر یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دونوں معصوم بچے رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں حضرت فاطمہ کو رکھا جائے گا، روتے روتے ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی رونے لگے اور کہنے لگے قبر سے کہ اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتے ناتے نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ آواز بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی کیونکہ وہ تو بخشی بخشائیں تھیں، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر کافی دیر تک قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ وہ تو جنتی لوگ تھے، نافرمان تو ہم ہیں جن سے قبر 100 سوال کرے گی۔
کہ کتنے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً، فی امان اللہ۔